بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی خزانہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ بغداد کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک رکے اور مڑ کر اپنے مریدین سے کہا، آؤ صحرا کی طرف، مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے۔ آپ کے مریدین کچھ حیران ہوئے، مگر شیخ کے احترام میں خاموشی سے آپ کے پیچھے چلتے ہوئے صحرا کے پاس پہنچے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ایک درویش اینٹ کو اپنا سرہانہ بنا کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے خیال میں اس قدر مگن تھا کہ اسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدین کے آنے کی کوئی خبر نہ تھی۔ حضرت جنید بغدادی نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا۔ آپ نے نظر اٹھائی، سلام کا جواب دیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ حضور، میں جنید ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اچھا، میں سمجھا تم ہی ابو القاسم ہو۔ حضرت بہلول نے سوال کیا، جی آپ درست سمجھے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ سنا ہے تم لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہو۔ بہلول دانا نے پوچھا، جی ہاں، اپنی سی کوشش کرتا ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی سے جواب دیا، اچھا، لوگوں کو تو تم روحانی تعلیم دیتے ہو، یہ بتاؤ کیا تمہیں کھانا کھانے کے آداب آتے ہیں؟ حضرت بہلول دانا نے پوچھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال پر چونکے اور پھر سنبھل کر بولے، جی میں بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہوں، منہ میں دائیں طرف رکھتا ہوں، آرام سے چباتا ہوں، کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گنتا، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے اور کھانا ختم کرنے کے بعد ہاتھ دھوتا ہوں۔ واہ بھائی، کیا کہنے! حضرت بہلول دانا سر جھٹکتے ہوئے اٹھے اور اپنا دامن جھاڑ کر بولے، مخلوق کے مرشد بنے پھرتے ہو، مگر خود کو کھانا کھانے کے آداب بھی نہیں آتے۔ اتنا کہا اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کو ان کا اس انداز سے بات کرنا برا لگا۔ ان میں سے ایک بولا، حضور، یہ بہلول تو پاگل ہے، آپ اس کی بات پر کچھ خیال نہ کریں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بولے، ہاں پاگل ضرور ہے، مگر ہزار دانشمندوں سے بہتر ہے اور اصل حقائق سے واقف ہے، ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اور بہلول دانا کے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت بہلول دانا اپنی ہی مستی میں چلے جا رہے تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پکارا، مگر وہ نہ رکے اور ایک ویرانے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ادب سے پاس گئے اور ایک بار پھر آپ کو سلام کیا۔ بہلول دانا نے نگاہ اٹھائی اور پوچھا، تم کون ہو؟ میں شیخ بغدادی، جو کھانا کھانا بھی نہیں جانتا۔ حضرت جنید بغدادی نے اعتراف کیا، اچھا، کھانا کھانا تو تم کو آتا نہیں، یہ بتاؤ کیا بات کرنا آتا ہے؟ حضرت بہلول دانا نے بے نیازی سے ایک اور سوال کیا، جی میرا خیال ہے میں کسی حد تک بات کرنا جانتا ہوں۔ شیخ بغدادی نے سنبھل کر جواب دیا، سبحان اللہ، ذرا مجھے بھی بتاؤ کس طرح گفتگو کرتے ہو؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، جس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں اعتدال کی حد تک بات کرتا ہوں، بے موقع اور بہت زیادہ نہیں بولتا، سننے والوں کی عقل اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، دنیا والوں کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں، اتنا نہیں بولتا کہ سننے والے بیزار ہو جائیں، گفتگو میں ظاہری اور باطنی علوم کی باریکیوں کا لحاظ رکھتا ہوں۔ عجیب شخص ہو تم، بہلول دانا بولے۔ بہلول دانا بڑی بیزاری سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، کھانا کھانا تمہیں نہیں آتا اور بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ انہوں نے اپنا دامن جھٹکا اور آگے چل پڑے۔ شیخ بغدادی کے مریدوں کو ان کا یہ انداز بہت برا لگا۔ ان میں سے پھر ایک بہلول دانا کو جاتے ہوئے دیکھ کر غصے سے بولا، حضور، یہ دیوانہ کس قدر گستاخ ہے، اس کو آپ کے علم اور مرتبے کا کیا اندازہ، آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑیں اور یہاں سے تشریف لے چلیں۔ شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دیوانہ دانائی کا خزانہ رکھتا ہے اور مجھے حاجت ہے اس کی۔ یہ کہہ کر ایک بار پھر بہلول دانا کے پیچھے چل دیے۔
बहलूल दाना कुछ दूर तक तो अपनी मगन में चलते रहे, फिर अचानक पीछे मुड़े और बोले, शेख बगदादी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ना तुमको खाना खाने के आदाब आते हैं, ना ही बात करने का सलीका आता है। शायद सोने के आदाब भी तुम्हें नहीं आते होंगे। जैसा मुझे आता है मैं आपको बता देता हूँ। जुनैद बगदादी ने अदब से जवाब दिया। अच्छा बताओ, बहलूल दाना ने जमीन पर बैठते हुए कहा। शेख रहमतुल्लाह अलैह भी आपके सामने जमीन पर बैठ गए और बोले, मैं जब इशा की नमाज के बाद वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के लिए लिबास तब्दील करता हूँ और उन आदाब को मलहूज़े खातिर रखता हूँ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हमारे बुजुर्गों से हम तक पहुँचे हैं। कमाल है भाई, इन हजरत को तो सोने के आदाब भी नहीं आते। ये कहते हुए उठने लगे तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका दामन पकड़ लिया और अर्ज की, जनाब शेख, खुदा के लिए तशरीफ रखिए और मुझे वो सब तालीम कीजिए जो मैं नहीं जानता। बिलाशुबा आप दुरुस्त फरमाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। हजरत बहलूल दाना उनकी ये बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, पहले आप सब जानने का दावा रखते थे, जिसकी वजह से मैं आपसे कुछ भी कहने से गुरेज कर रहा था। अब चूंकि आपने अपने लाइल्म होने का एतराफ़ कर लिया है तो आपको सिखाने में कोई हर्ज नहीं। और फिर बोले, सुनो शेख बगदादी, आपने खाना खाने के जो आदाब बताए हैं उनका कुछ फ़ायदा नहीं अगर लुक़मा हलाल और जायज़ नहीं। अगर हराम का लुक़मा हज़ार अदब के साथ भी खाया जाए तो वो बेफ़ायदा और दिल की तारीकी का सबब बनता है। फिर बोले, बात करने के आदाब ये हैं कि ज़ुबान की पाकीज़गी से पहले कल्ब की पाकीज़गी और नियत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। गुफ्तगू अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए होनी चाहिए। अगर मकसद कोई दुनियावी हो तो बेहतरीन से बेहतर अल्फाज का चुनाव भी मुसीबत और तकलीफ का सबब ही बनेंगे। ऐसी गुफ्तगू से खामोश रहने में ही आफियत है। अपनी बात को जारी रखते हुए बोले, सोने के आदाब में असल अदब ये है कि सोने से पहले दिल में किसी भी इंसान से बुग़्ज़, कीना, हसद और नफरत ना हो। दिल में दुनिया और दुनिया के माल की लालच ना हो और सोते हुए दिल में बस अल्लाह करीम की याद हो। आपने जैसे ही बात ख़त्म की, शेख बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके हाथों को बोसा दिया और हज़रत बहलूल दाना को दुआएं देते हुए रुखसत हो गए। प्यारे दोस्तों, इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि जानने का शौक रखने वाला इंसान हमेशा अपने दामन को मालूम से खाली रखता है और सवाल करने से शर्म महसूस नहीं करता। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें ऐसा इल्म अता करे जो हमारे लिए रहमत और बख्शिश का सबब हो। अल्लाह करीम हमें अपना और अपने प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।